بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 61واں سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 54 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 54 ہے، منہومان لا یشبعان، منہوم فی العلم لا یشبع منہ، ومنہوم فی الدنیا لا یشبع منہا۔ منہومان لا یشبعان، منہوم فی العلم لا یشبع منہ، ومنہوم فی الدنیا لا یشبع منہا۔ منہومان لا یشبعان، منہومان دو حریص یعنی حرص کرنے والے، لا یشبعان سیر نہیں ہوتے، منہوم فی العلم ایک علم کا حریص، لا یشبع منہ وہ سیر نہیں ہوتا اس سے یعنی علم سے، ومنہوم فی الدنیا اور دوسرا دنیا کا حریص، لا یشبع منہا وہ سیر نہیں ہوتا اس سے یعنی دنیا سے۔ منہومان لا یشبعان دو حریص یعنی حرص کرنے والے کبھی سیر نہیں ہوتے، منہوم فی العلم ایک علم کا حریص، لا یشبع منہ وہ سیر نہیں ہوتا اس علم سے، ومنہوم فی الدنیا اور دوسرا دنیا کا حریص، لا یشبع منہا وہ اس دنیا سے سیر نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر منہومان بمعنی حریصان یعنی دو حرص کرنے والے، باب فتح یفتح سے نہم ینہم نہمن و نہامتن کسی چیز میں حد سے زیادہ حرص اور خواہش رکھنا، اور باب ضرب یضرب سے نہم ینہم نہیمن بمعنی شیر یا ہاتھی کا چنگاڑنا، ہانڈی کے جوش کی آواز نکلنا۔ پھر باب فتح یفتح اور ضرب یضرب سے نہم ینہم نہمن و نہیمن، اور اسی طرح نہم ینہم نہمن و نہیمن بمعنی جانور کو تیز چلانے کے لیے ڈانٹنا۔ یشبع باب سمع یسمع سے شبع یشبع شبعا بمعنی دل بھرنا، سیر ہو جانا، شکم سیر ہونا، کانے سے پیٹ بھرنا۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح کر لیتے ہیں۔ علم دین ایک نور ہے، اور اسے حاصل کرنے کے بعد مزید علم کی مبارک حرص بڑھتی رہتی ہے۔ اسی طرح دنیا کی طلب ایک ظلمت ہے، اور ظلمت کی کوئی انتہا نہیں، اس لیے یہ منحوس حرص بھی بڑھتی ہے۔ دنیا میں علم کے حریصوں کی مثالیں بھی بے شمار ہیں، اور دنیا کے حریصوں کی مثالوں سے اس سے بھی تاریخ بھری پڑی ہے۔ ایک عالم کی تمنا اور کوشش ہوتی ہے کہ علم کے آخری منزل تک پہنچ جائے، مگر اس کی یہ تمنا پوری نہیں ہوتی، کیونکہ علم کا میدان اتنا وسیع ہے کہ کوئی اس کی انتہا تک پہنچنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔
جب حضرت خضر علیہ السلام نے ایک چڑیا کو سمندر سے چونچ میں پانی لیتے ہوئے دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تمہارا اور میرا علم اللہ کے علم کے مقابلہ میں اتنا بھی نہیں جتنا کہ اس چڑیا کی چونچ کا پانی سمندر کے مقابلہ میں۔ اسی طرح دنیا کے حریص کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر انسان کو ایک وادی سونے کی دے دی جائے تو دوسری کی فکر میں رہے گا، جب اس کو دوسری مل جائے تو پھر تیسری کی فکر میں رہے گا، یہ کبھی قناعت نہیں کرتا۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ منہومان مبتدا، لا یشبعان پہلے مضارع ہے اور اس میں الف ضمیر بارز اس کا فاعل، پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی ما قبل مبتدا کے لیے، پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مفسر، اور آگے پورے کا پورا جملہ اس کے لیے تفسیر ہے۔ منہوم سیغہ اسم مفعول اور اس میں ہوا ضمیر مستتر، اس کے لیے نائب الفاعل۔ فی العل میں جار مجرور مل کر اسم مفعول کے ساتھ متعلق ہوا، پھر سیغہ اسم مفعول جو کہ شبہ فعل ہے تو شبہ فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر مبتدا، آگے جا کر لا یشبع فعل اور اس میں ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل، اور پھر منہ جار مجرور مل کر اس فعل کے ساتھ متعلق ہوا، پھر فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر ہوئی ما قبل مبتدا کے لیے، پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہوئی ما قبل مبتدا محذوف کے لیے جو کہ احدھا ہے۔ احدھا مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا ہے، پھر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، کیونکہ اس کے بعد وہ عاطفہ ہے، اور اس کے بعد کی ترتیب بھی اسی طرح ہے۔ منہوم صیغہ اسم مفعول اور اس میں ہوا ضمیر نائب الفاعل، فی الدنیا جار مجرور مل کر متعلق ہوا صیغہ اسم مفعول کے ساتھ جو کہ شبہ فعل ہے، پھر شبہ فعل اپنے نائب الفاعل اور متعلق سے مل کر مبتدا، آگے جا کر لا یشبع فعل اور اس میں ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل، منہا جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا لا یشبع فعل کے ساتھ، پھر فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ خبر ہوئی ما قبل مبتدا کے لیے، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہوئی ما قبل مبتدا محذوف کے لیے جو کہ ثانیہ ہے۔ ثانیہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، پھر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف ہوا، پھر یہ دونوں معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ تفسیر ہوئی ما قبل کے مفسر کے لیے، پھر مفسر اور تفسیر مل کر یہ جملہ تفسیریہ ہوا۔